السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگنائزیشن کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہے تاکہ بچوں کی ریڈنگ اسکلس بہتر ہوں، ان کے لیے کتابیں پبلش کر رہی ہے اور لائبریری بنا رہی ہے. اس آرگنائزیشن کا نام ہے روم ٹو ریڈ. روم ٹو ریڈ نے بنیادی طور پہ جو اس وقت کہانیاں انگریزی سے یا مختلف زبانوں سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہیں وہ 28 کے قریب ہیں. ان کہانیوں سے تقریباً 33,000 بچے جو ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو پڑھا ہے، اس کو انجوائے کیا ہے، اور تقریباً 20,000 لائبریریز ہیں پاکستان میں جہاں یہ کہانیاں بھیجی گئی ہیں تاکہ یہ کہانیاں موجود ہوں، ٹیچرز اور بچے ان کہانیوں کو پڑھ سکیں اور ان کی ریڈنگ ہیبٹس ڈیولپ ہو سکیں. لیکن جب روم ٹو ریڈ نے مارکیٹ کا انالیسس کیا کہ اگر ہم روم ٹو ریڈ کی جو کنٹریبیوشن اس کو نکال دیں تو مارکیٹ میں کوئی بہت اچھا نہ رائٹنگ کا ٹرینڈ ہے، نہ بچوں کی کہانی کی کتابوں میں تصاویر بنانے کا ٹرینڈ ہے، نہ ہی پبلشنگ کا ٹرینڈ ہے. ایک بہت ہی بڑا گیپ جو ہے وہ ہمیں موجود نظر آتا ہے، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں اردو کی کہانیوں کی، کہ اردو کے لکھنے والے لکھاری جو ہیں زیادہ موجود نہیں ہیں، ان کی کہانی کے پبلشرز موجود نہیں ہیں، اور ان کہانیوں میں بہترین تصاویر بنانے کے لیے آرٹسٹ موجود نہیں ہیں. روم ٹو ریڈ کا جو بنیادی مقصد تھا کہ مختلف دنیا کی کہانیوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، اس میں نہ صرف انہوں نے ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کی بلکہ اردو زبان کے جو بھی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرانسلیشن کی تاکہ بچے اپنی اردو زبان کو بہترین طریقے سے نہ صرف وہ پڑھیں بلکہ اس کی گرامر، اس کی جو تمام گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے، اس کی جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ اس کے ساتھ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو سیکھیں. انہوں نے بہت ہی ہائی لیول پہ جا کے ویکیبلری اور گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرانسلیشن کی. اس کے اندر ان کے ساتھ جو شامل حال لوگ تھے جنہوں نے ان کی ساتھ ان کو سپورٹ کیا اس کام میں، اس میں ہمارے بہت سے پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں جس کے اندر آپ نے پہلے ہی نام سنا ہوگا ادارہ تعلیم و آگہی، انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا. لیکن باوجود اس کے کہ جو کتابیں انہوں نے پبلش کی اور جو کتابیں فی الحال پبلش کر رہے ہیں دوسرے لوگ پاکستان میں، وہ کوئی اتنی پرومسنگ کوانٹٹی کے اندر کتابیں موجود نہیں ہیں کہ وہ بچوں کی نیڈس کو پورا کر سکیں، یا جو ہماری مارکیٹ ڈیمانڈ ہے یا جو ہماری ایج لیولز ہیں اس کے مطابق اتنی کتابیں موجود نہیں ہیں. روم ٹو ریڈ آرگنائزیشن کا ایک اور ایم ہمیں اس کے بعد ابھرتا نظر آتا ہے. وہ کیا ہے کہ انہوں نے ورک شاپس جو ہیں آرگنائز کروائیں ان لوگوں کے لیے جو بچوں کے لیے کتابیں لکھنا چاہتے ہیں، پینٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بچوں کے لیے اچھی کتابیں لکھی جا سکیں اور اچھے السٹریٹر جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. مقصد ان ورک شاپ کا یہ تھا کہ ایسے ان کو پروٹوٹائپ سکھائے جائیں جو فیوچر کے لیے ایک فاؤنڈیشن بن سکیں اور اس کے مطابق رائٹرز اور السٹریٹرز جو ہیں وہ کہانیاں لکھیں اور السٹریشنز بنائیں. اور امپورٹنٹ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے روم ٹو ریڈ کا وہ ہے کہ کووڈ-19 کے دوران انہوں نے ایک ٹی وی اور ریڈیو براڈ کاسٹ کی جب اسکول بند ہو گئے، اور یہ ٹی وی جو ریڈیو براڈ کاسٹ تھی یہ گورنمنٹ ٹیلی ویژن اسٹیشن سے کی گئی تھی، اپریل 2020 میں شروع کی گئی تھی. اس کا نام تھا ٹیلی اسکول، اور یہ اس ایجوکیشنل انسٹرکشن پروگرام کو آفر کری تھی جو گریڈ 1 سے لے کے 12ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے ہیں. بنیادی مقصد جو تھا اس کا یہ تھا کہ بچوں کو سپورٹ پرووائڈ کی جائے، اگر ان کے وہ اسکول نہیں جا سکتے، وہ لائبریری نہیں جا سکتے کووڈ-19 کے دوران، تو کم از کم وہ ٹی وی پہ اس چینلز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایڈیشنلی ایک اور آبجیکٹو جو ہے روم ٹو ریڈ کا پاکستان کے لیے ہے کہ کہانیوں کو ویڈیوز میں اور چھوٹی چھوٹی موویز میں کنورٹ کیا جا سکے تاکہ بچے اسے دیکھ سکیں، اس کو انجوائے کر سکیں، وہ اسٹیمولیٹنگ ہو، اور اس کو ایک ویرائٹی آف طریقے سے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی انسٹرکشن میں استعمال کر سکیں.